لیکن خوبی اور اچھائی کی بات یہ ہے کہ فرخندہ نے اپنی روح کی بے چینی اور اپنی جسمانی طاقت کو اپنی تخلیقی قوت سے بدل دیا ہے۔ میں فرخندہ رضوی کو بہت زیادہ جاننے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت فعال ہے۔ سب سے پہلی اچھی اور خوبی کی بات یہ ہے کہ انہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، یعنی نظم اور نثر دونوں میں جمع پڑتی ہیں۔ اس پر متضاد ہے کہ فرخندہ نہ صرف کتابیں پڑھتے ہیں بلکہ دوسروں کی کتابیں پڑھ کر ان پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اظہار صرف زبانی نہیں ہوتا بلکہ تحریر کر کے محفوظ کرتے ہیں۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بعض لکھنے والے وسیع القلب نہیں ہوتے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی تحریروں کو سراہنے میں غور سے کام کرتے ہیں، کیونکہ دوسرے ساتھی ادیب کی محنت سے لکھی ہوئی تحریر اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا اچھی بات ہے۔ اچھی بات کی تعریف کرنے کے لیے بھی بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فرخندہ یہ کام بڑے سلیقے اور محبت سے کرتی ہیں کیونکہ ان کا دل صاف اور کشادہ ہے۔ خود افسانے لکھنے کا شوق ہے، شعر کہتی ہیں، کاول نگار ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ان افسانوں اور اشعار کو اکٹھا کر کے کتابوں کی شکل میں شائع بھی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اول تو کتابیں شائع نہیں ہوتی، اور اگر نصیبوں سے کتابیں شائع ہو جائیں تو وہ پڑھنے والوں کو مہیا نہیں ہوتی۔ ویسے بھی کتابیں شائع کرنا کون سا منافع کا کام، لیکن فرخندہ کا یہ کمال ہے کہ اپنی کتابیں نہ صرف شائع کرتی ہیں بلکہ اور گھاٹے کا سودا کرتی ہیں، بلکہ پڑھنے والوں کو اپنی کتابوں کو پہنچاتی بھی ہیں، گویا اپنے خسارے کو بڑھانے کا کام کا سب جانتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ فرخندہ جیسے جنوبی لوگ ہی کر سکتے ہیں تو قائم ہوش و حواس بنتے ہیں۔ فرخندہ رضوی اس سے پہلے اپنی شاعری کے 3 مجموعے افسانوں اور سچی کہانیوں کی ایک کتاب پیش کر کے اپنی بھرپور تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کر چکی ہے۔ ان کی 5ویں اور نئی کتاب قلم خطہ پر گفتگو کرنا میرے لیے اس سے بھی آسان ہے کہ یہ کتاب شاعری کا دیوار نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ کتاب فرخندہ کے مضامین، تبصروں یا ترجیحوں پر مشتمل نثری مجموعہ ہے جو فرخندہ نے اپنے پچھلے چند سالوں میں بہت سے شاعروں اور ادیبوں کی کتابوں کو دوپر کی ہے۔ کتاب کے 150 سے زیادہ صفحات میں بکھرے ہوئے تبصرے اور تجزیے پڑھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے زیر تبصرہ کتاب کو حاصل پڑھنے کے لیے وقت صرف کیا ہے، اور اس مصروف زمانے میں اس بات کی تحسین بھی کی جانی چاہیے، بلکہ جس تحریر یا کتاب کو پسند کیا ہے اس پر فرخندہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے اپنے تبصرے نہ اتنے طویل لکھے کہ پڑھنے والے کی مطالعہ ہے، اور نہ ہی یہ کوشش کی کہ لکھنے والوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، ورنہ ہمارے یہاں تبصرے اور تنقید ایسی لکھی جاتی ہے کہ نقاد لکھنے والے کو نیچا لکھنے والے کو غلط اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی صحیح کرتے رہتے ہیں، اور ہر حال میں اپنی کام کو کچھ ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ شاید اسی لیے نقاد کا اعتبار ہی نہیں اور لوگ ان سے کوسوں دور ہیں۔ فرخندہ نے دوسروں کی کتابیں پڑھ کر جو خود سے محسوس کیا انہیں اپنے لفظوں کا جواب ہے، نہ ان کی لمبی چوڑی تحقیق باندھی اور نہ غیر ان کی تجزیے کیے، بلکہ اپنی رائے کو بلا پس و پیش تحریر کر دیا۔ اس میں نہ تو سیاست سے کام کیا اور نہ ہی کسی جوڑ کا شکار۔ اسی کتاب کے دوسرے حصے میں ایسے مضامین شامل ہیں جو دوسرے ادیبوں، شاعروں اور دوستوں نے فرخندہ کی کتابوں کو لکھی۔ یہ صرف برطانیہ کی نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان، امریکہ اور دوسرے ممالک کے اردو ادیبوں اور شاعروں نے بھی کتابیں پڑھی۔ انہیں یہ کتابیں اچھی لگی اور اس قابل سمجھا کہ انہوں نے اپنی اعلیٰ سے نوازش کی۔ دور دراز کے ممالک میں رہنے والے اردو کے لکھنے والے ادیبوں تک اپنی کتابوں کی ترسیب ایک قابل قدر بات ہے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس میں اردو زبان کی ترویج اور ترقی کا ایک پہلو مل جاتا ہے۔ اس بات کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ برطانیہ کے ادیب اور شاعر دوسرے ملکوں میں بھی متعارف ہو سکے۔ شاعروں اور ادیبوں کی تنظیمیں تو ہوتی ہیں، ان کی کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہوتی۔ سچے فنکار لوگ صرف محبت کرنا جانتے ہیں اور محبت کی کے طالب ہوتے ہیں۔ نہ صرف وہ اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام کو سراہتے ہیں، بلکہ کیونکہ اگر یہ کام یہ لوگ خود نہ کریں تو دوسرا یہ کام غلط کون کرے گا۔ میں فرخندہ رضوی کو ان کی نثری کتاب کی اشاعت پر اپنی اور اپنے بیٹے کی طرف سے اور
دعا گو کہ اللہ انہیں تخلیقی صلاحیت کی دولت سے اسی طرح مال رکھے اور ہاں ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہونے والا محاورہ تو ہم نے سنا تھا، لیکن یہاں آ جا کر ہم نے ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہی دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو تعلیم کو سلامت رکھے اور جناب بشیر محمد رضوی کی طرح